محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بات پہ ایمان رکھیں کہ موت برحق ہے اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا بھی برحق ہے. اسی لیے ہمارے ایمان کے شرائط میں یہ بات ہے نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ اس دنیا میں خدا کے منکر بھی پیدا ہوئے ہیں اور انبیاء کے منکر بھی پیدا ہوئے. بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. جیسے آج کل تو یہ وبا عام ہے. میں خدا کے منکر بھی بہت پیدا ہوئے اور جس دور میں ہم گزر رہے ہیں نا یہ تو دور ہی دہریت و الہاد کا دور ہے. اب دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ بڑے مذاہب جو ہیں اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اس کے بعد بدھ مت ہے، وہ بھی ایک دو علاقوں میں ہے ورنہ وہ بھی ختم ہو گیا. ہندو مت ہے، وہ بھی ماں سوا ہند کے اور نیپال کے کسی جگہ آپ کو ہندو مذہب نہیں ملے گا. لیکن وہ سارے جو ہیں چاہے ہندو ہے، چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے اور بدقسمتی سے مسلمان ہے، وہ بھی نام کے مذہب سے تعلق ہے ورنہ اصل میں بالکل لادینیت اور دہریت ہے. ایک نام ہے کہ اس کے ماں باپ چونکہ عیسائی تھے وہ عیسائی کہلاتا ہے، ماں باپ یہودی تھے یہودی کہلاتا ہے. ہمارے ماں باپ اللہ کی رحمت سے مسلمان تھے مسلمان کہلاتے ہیں ورنہ کسی کو مذہب سے کوئی واسطہ نہیں. صرف نام ہے ورنہ ہر جگہ سیکولرزم اور دہریت اور لاطینیت کا غلبہ ہے.
کوئی بہت بڑا شریف آدمی ہو نا جی، وہ بھی یہ کہہ دے گا کہ ہاں بھائی مذہب جو ہے نا وہ بندے کا خدا سے ایک پرسنل معاملہ ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اچھی بات، اگر آپ نے حج کیا ہے تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے ٹوکے اور کہے کہ نماز پڑھو؟ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ سپیکر لگا کے اذانیں دے کے ہمارے گھر میں آواز پہنچائے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ اگر گانے لگے ہیں تو پابندی نہیں، تھیٹر ہے، سینما ہے، یا کوئی اور شو ہے، یا ویلنٹائن ڈے ہے، یا کوئی بسنت کا تہوار ہے، وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور دنیا آسمان کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، وہ کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر قرآن کی آواز ہے، خطبے کی آواز ہے، جمعہ کی آواز ہے، اذان کی آواز ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اپنے اسپیکر کو بند رکھو، اپنے جو سننا چاہتے ہیں اس کو سنا، لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی آواز ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے۔ یعنی میرے محبوب کو تو اذان کی آواز سے راحت ملتی ہے، اور یہ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے لیکن ڈسٹرب ہوتا ہے۔ حضور رحمت دو جہاں سیدنا بلال کو فرماتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا، اذان کہو ہمیں راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ۔ مومن کی تو شان یہ ہے کہ پیدا ہو تو کان میں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مومن کی تو شان یہ ہے کہ اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، 5 وقت کی اذان ہو، حتیٰ کہ اگر اپنے لیے جانور مرغی پرندہ بھی ذبح کرے تو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کو بلند کرے۔ اور یہ حکم مولویوں کا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ نے فرمایا کپڑے میں لپٹنے والے میرے نبی اٹھو، اب ڈراؤ قوم کو اللہ کے عذاب سے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر تم نے جنت میں باغوں میں درخت لگانے ہیں تو کثرت سے پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر اسود سے طواف شروع کیا تو کیا فرمایا؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ ختم کیا تو فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر۔ نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، شروع کرو تو کیا کہو؟ اللہ اکبر۔ لیکن معاف کرنا، یعنی یہ وبا، یہ عذاب جو آیا ہے کہ دنیا میں لا مذہبیت ہو گئی، دنیا دہریت اور مادیت کا اتنا شکار ہو گئی ہے کہ اب مذہب ان کے لیے ایک اجنبی چیز ہے۔ عیسائیت دیکھ لیں، دنیا پہ کتنا عروج ہے، خلاؤں میں اسٹیشن بنا رہے ہیں، چاند پہ ڈورے ڈال رہے ہیں، اور جناب اور کواکب پہ پہنچنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سیٹلائٹ کے ذریعے پورے عالم کو جہاں چاہیں، جس گھر پہ چاہیں وہ کیمرہ گاڑ دیں اور آپ کی ہر حرکت کو دیکھ لیں۔ لیکن ان کا بھی یہ عالم ہے کہ گرجے بک رہے ہیں، وہ گرجے میں آتا ہی نہیں۔ بہت سارے گرجے ہیں جو مسلمانوں نے خرید کے مسجد بنائی۔ اگر مذہب کا رجحان ہوتا کوئی مسجد بیچے گا؟ ان کا بھی تو گرجا عبادت خانہ ہے نا، لیکن بیچ رہے ہیں۔
آج ہی میں ایک نو مسلم کا پڑھ رہا تھا مضمون جو اسلام قبول کیا، تو وہ ایک بہت بڑے گھرانے کا آدمی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ نوجوان تھا، ابھی میٹرک لیول پہ تھا، تو کبھی کبھی میں گرجے میں جاتا تھا، لیکن مجھے بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھی یہ کیسا مذہب ہے یار، یہ کیسا مذہب ہے کہ تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ جو بھی عیسائی قیامت تک گناہ کرے گا ان کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ کے ادا کر گئے. گناہ ہم کریں، پھانسی پہ عیسیٰ چڑھے. میں عجیب کھٹکتا تھا کہ یہ کیسا مذہب ہے. انہوں نے کہا کہ پھر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ جی ایک ہفتے میں جو آپ نے گناہ کیے ہیں اتنے پیسے بھی آگے دے دو پادری صاحب کو، ان کے سامنے گناہوں کا اقرار بھی کر لو، وہ آپ کو بپتسمہ دے کے ایک ہفتے کے گناہ معاف کر دیں. حیران ہوتا تھا کہ ارے عجیب بات ہے، گناہ تو کہتے ہیں کہ زنا گناہ ہے، کس نے کہا ہے؟ اللہ نے. معافی پادری دیتا ہے. تو لگا میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی تھی یہ کیسا مذہب ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جب میں نے بڑے بڑے پادریوں کی تقریریں سنی اور تسلیس پہ انہوں نے زور دیا کہ تین ہیں، یعنی عیسیٰ ابن مریم ہے اور اس کے بعد خدا روح القدس ہے اور خدا ہے، عقیدہ تسلیس ہے، تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسا، یعنی ابھی تک اتنا عرصہ ہو گیا انہوں نے تو زمینوں کے راز ڈھونڈ نکالے ہیں، زمینوں سے انہوں نے سونا چاندی اور تیل ڈھونڈ نکالا ہے، ان کو ابھی تک تین میں سے خدا کا پتہ ہی نہیں لگا کہ تین میں خدا کون ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ خدا مذکر ہے یا مؤنث ہے. میں کہا یہ باتیں میرے دماغ میں کھٹکتی تھی، میں بچہ تھا پڑھتا تھا، لیکن مجھے یہ مذہب سمجھ نہیں آتا. پھر اس نے کہا کہ مجھے جو اور چیز کھٹکی وہ یہ تھی کہ بھئی جب ان کا کوئی بڑا فنکشن ہوتا تھا، مثلا ان کا بڑا پوپ آ رہا ہے، بہت بڑا پادری کوئی آ رہا ہے، اس کے اعزاز میں فنکشن ہے اور گرجے کے حال میں وہاں تقریریں ہوں گی اور وہاں لیکچر ہوں گے، تو وہ باقاعدہ جو ہے فیس مقرر ہوتی تھی کہ بھئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی کرسیاں تقسیم ہوتی تھیں، اور فرسٹ میں بیٹھنا ہے تو اتنے ڈالر اور اس کے بعد اتنے اور اس کے بعد اتنے، اور جیسے جیسے آپ پیسے زیادہ دیں گے تو زیادہ قریب، کم دیں گے تو اور دور ہو جائیں، اور کم دیں گے اور دور ہوتے جائیں گے. میں نے کہا یار یہ کیسا مذہب ہے کہ جس کی ہدایات سننے کے لیے آؤ اور پیسے دو. انہوں نے کہا مجھے بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی. پھر میں دیکھتا تھا سفید کپڑے پہنے ہوئے لڑکیوں کو بھی، یہ کون؟ نے کہا جی یہ نن ہیں. اور کبھی نن کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ساری زندگی شادی نہیں کریں گی. انہوں نے بالکل اپنے آپ کو ہر چیز سے، مرد کے دیکھنے سے، ملنے سے، چھونے سے پاک کر لیا ہے، یہ پوتر ہو گئی ہے، یا پاکیزہ خواتین ہیں. اور یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے وہ مرد ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کبھی شادی نہیں کریں گے، کبھی عورت کا منہ نہیں دیکھیں گے، کبھی گناہ نہیں کریں گے. یہ راہب ہیں، رہبانیت اختیار کر لی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب میں چونکہ چھوٹا تھا، میٹرک لیول کا آدمی تھا، تو کبھی کبھی چلا جاتا تھا. جو ان کے میں نے اسکینڈل دیکھے ہیں وہ تو کسی طوائف کے بھی نہیں ہوتے. نے کہا یہ کیسی پوتر اور پاکیزہ خواتین ہیں جن کا ہر سال میں دو دفعہ تو بارشن کرانا پڑتا ہے، اسقاط حمل کرانا پڑتا ہے. انہوں نے کہا یہ باتیں کھٹکتی تھی. انہوں نے کہا پھر مجھے خیال آ گیا، میں جہاں جب یونیورسٹی میں چلا گیا، کالج میں پہنچ گیا، میرے راستے میں ایک مسجد تھی. میں نے کسی سے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کا گرجا ہے. میں نے کہا چلو ان کو بھی دیکھو یار یہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا ان میں جو مجھے اچھی بات لگی کہ مسجد میں جانے کے ایک تو پیسے نہیں ہیں، فیس نہیں دینی پڑتی، اور دوسری مجھے اچھی بات یہ لگی کہ اگر ایک غریب آدمی پہلے آیا، اگلی صف میں بیٹھ گیا، بڑا آدمی آیا وہ پیچھے بیٹھتے، اس کو اٹھا کے پیچھے نہیں کیا جاتا.
اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان میں کوئی قرآن پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن وہ تو ٹیکسی چلاتا ہے، ڈرائیور ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ پلمبر ہے، وہ عام چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، الیکٹریشین ہے، لیکن حافظ قرآن ہے، قرآن اچھا پڑھتا ہے، تو بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالر پیچھے کھڑے ہیں، وہ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان چیزوں نے میرے دماغ پہ اثر کرنا شروع کیا کہ بھئی یہ کچھ بات لگتی ہے دل کو کہ یہاں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، گورا بھی ہے، کالا بھی ہے، اور بڑے قد والے بھی ہیں، چھوٹے قد والے بھی ہیں، چپٹی ناک والے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، بدصورت بھی ہیں، کسی نے شلوار قمیص پہنا ہے، کسی نے پینٹ کوٹ پہنا ہے، سب ایک صف میں کھڑے ہیں، ایک امام پہ سلام پھیرتے ہیں، پھر سب اپنی اپنی دعائیں مانگتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، کوئی امام کے پاس نہیں جاتا کہ جی مہربانی کر کے میرے ہفتے کے گناہ معاف کر دو۔ تو ان نے کہا مجھے تھوڑی سی اسلام سے دلچسپی ہوئی، تو پھر میں نے ایک دن مسجد میں جا کے اس علاقے کا جو مسجد کا منتظم تھا اس کو ملا، اس سے میں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی ایسا لٹریچر ہو جو انگلش میں ہو، انگریزی زبان میں ہو، جو کہ اور تو میں زبان نہیں جانتا، تو انہوں نے مجھے 2 کتابیں دی، پھر میں واپس لے آیا، پھر اور 2 کتابیں دی، پھر میں واپس لے آیا، پھر انہوں نے مجھے قرآن پاک کا ترجمہ دیا۔ انہوں نے کہا اب میں قرآن اپنے گھر میں تو لا نہیں سکتا تھا کہ وہاں تو ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے قرآن شریف جو ہے نا اپنے یونیورسٹی میں ایک جگہ پہ اس کو چھپا دیا، اور جب یونیورسٹی میں مجھے وقفہ ملتا تھا، بریک ہوتا تھا کھانے پینے کے لیے، تو وہ میں قرآن شریف لے کے ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ یا اللہ یہ تو میرا ایمان ہے کہ خدا ہے، لیکن کہاں ہے، کیسا ہے، مجھے یہ پتہ کوئی نہیں ہے، اور بہرحال خدا ہے، کیونکہ جو کہتے ہیں 3 میں 1 ہے، وہ بھی کہتے ہیں خدا تو ہے نا، جو 3 میں کوئی ہے بھی ڈھونڈ رہے ہیں بیچارے، لیکن خدا ہے۔ تو میں کہتا کہ اللہ میاں اگر واقعی یہ تیری کتاب ہے تو میرے دل میں کوئی ایسا انشراح پیدا کر دے کہ میں تیرے قرآن کو سمجھنا شروع کروں۔ وہ کہتا ہے کہ میں روزانہ پہلے 1 سطر پڑھتا تھا، پھر 2 سطریں ہو گئی، پھر 3 ہو گئی، پھر 4 ہو گئی، پھر 5 ہو گئی، ایک صفحے پہ آ گیا، پھر میں نے اپنے آپ کو ایک صفحے سے آگے نہیں بڑھایا، اسی صفحے کو پڑھتا تھا، بار بار پڑھتا تھا، اور بار بار اس کا ترجمہ پڑھتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک پارہ قرآن کا ختم کیا کہ اللہ کا دین اسلام میرے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر کوئی عالم کو نجات دے سکتا ہے تو دین اسلام، اگر کوئی سچائی کا علم بردار ہے تو دین اسلام ہے، اگر کوئی عدل و انصاف کا دائی ہے تو دین اسلام ہے، اگر کوئی امن کا علم بردار ہے تو دین اسلام ہے۔ کہتے ایک پارہ قرآن کا میں نے ختم کیا اور اسلام میرے اندر ایسے معلوم ہوا کہ جیسے اللہ میرے دماغ کے اندر اسلام ڈال رہے ہیں۔ پھر میں نے باقاعدہ مسجد میں جانا شروع کیا، ایک آدمی سے ٹائم لیا، وہ غریب بیچارہ مزدوری کرتا تھا، اس نے مجھے ٹائم دیا، اس نے مجھے قرآن پڑھانا شروع کیا، اور ایک پارہ پھر میں نے اس سے پڑھا، اور اس کے بعد میں نے کہا بھی اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ کتنی فیس لگے گی، کتنی ٹیکس لگے گا، کتنے پیسے لگیں گے، وہ بپتسمہ لینا ہوگا، اور وہ مجھے پانی سے نہانا ہوگا، اور کیا کیا کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں، ماں میں غسل کر لو، بھی جاؤ کلمہ پڑھو مسجد میں، السلام علیکم، بھائی مسلمان ہو گئے۔ میں نے کہا یار یہ تو پیسے ویسے بھی نہیں لگتے، انہوں نے کہا نہیں پیسے تو کوئی لگتے۔ تو اس نے کہا اس طرح اسلام جو ہے مجھے سمجھ آیا۔ تو اب کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ عیسائیت بھی اپنی موت مر گئی ہے، اور یہودیت بھی اپنی موت مر گئی ہے۔ آپ نے ایسا مذہب دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ یہودیت میں داخل ہو تو 2 نمبر کا یہودی بن سکتا ہے، 1 کا نہیں بن سکتا جب تک ماں یہودی نہ ہو۔ یہ اچھا مذہب ہے، پہلے ماں یہودی ڈھونڈو، پہلے تو کوئی لڑکی دے ہمارا باپ شادی کرے۔
اس سے جو لڑکا پیدا ہوگا وہ یہودی بننے کا حق رکھے گا. عجیب بات ہے، یہ کوئی نیا مذہب ہے. اچھا ہندو ہیں، ان کا 35 کروڑ دیوتا ہے. 35 کروڑ دنیا میں ہندو نہیں ہے لیکن دیوتا 35 کروڑ ہے. اچھا ہندو ہیں تو ان میں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو پنڈت ہیں. اچھا اور یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو برہمن ہیں. اور یہ کون ہے؟ کہا جی یہ دلت ہیں، یہ تو نیچ ہیں. اس کو ہاتھ نہ لگا ورنہ تمہارا سب کچھ پلیت ہو جائے گا. اور مسلمان گئے یہ تم بلیچ ہیں، یہ تو مسلح ہے نا، اس نے ہاتھ لگا دیا تو خلاص برتن توڑو. اور یہ کیا توبہ یہ گوشت ماंس کھاتا ہے، بندہ ماंس کھاتا ہے. اچھا اب آپ یقین کریں، آپ انڈیا کے مسلمان مکے میں تو آتے ہیں نا، پوری دنیا سے آتے ہیں، دلی سے بمبئی سے ساری جگہ. ان سے کہیں سب سے زیادہ گوشت اب ہندو کھاتا ہے. مسلمانوں کے گھر میں آتے ہیں اور چھپ چھپ کے جناب 2-2 کلو کے کباب کھا جاتے ہیں. کیوں؟ جب چٹخارا لگتا ہے تو پھر مذہب تو کیا کس چیز کا مذہب؟ اور خاص طور پہ پھر مسلمانوں کا بنا ہوا کباب ہو، ماشاءاللہ دھواں سر سے نکلتا ہے. اتنے مرچیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ اور اتنے مثالیں ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ حکیم اللہ وسائے کا نسخہ ہوتا ہے ایسا مرکب بنا ہوا کہ بعض اوقات لوگوں کے. اچھا میں نے خود دیکھا ہی، اور ایک دفعہ میں ایک ہوٹل پہ بیٹھا تھا، 2-3 لڑکیاں وہاں بیچاری بیٹھی ہوئی تھیں. تو وہ انڈین ہوٹل تھا، انڈین ریسٹورینٹ تھا. تو وہ بیچاری نے پتہ نہیں کیا قورمہ ورمہ منگوایا ہوا تھا. یورپین لڑکیاں تھیں، انگریز لڑکیاں تھیں. تو ان کی ناک سے پانی ایسے بہ رہا تھا جیسے بلدیا کا نلکا بہتا ہے. آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، شو کر رہی تھی کہ کھا رہی تھی. میرے لیے وہ تماشا بنی ہوئی، سرخ انگارہ ہو گئی تھی بیچاری، ایک ویسے کوئی چٹی ہوتی ہے. اور پھر جناب ناک سے پانی بہ رہا ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، شو کر کے پھونک دیکھ لیکن کھا رہی ہیں. میں نے اس کو کرنے کہا جی حضرت چٹخارا لگ گیا ہے. نے کہا ہم نے بھی جہاں قدم رکھا ہے نا اپنے پاؤں جما دیے ہیں، ہم نے بھی ان کو مرچیں مثالوں کے چٹخارے لگا دیے. اب ان کو گھر کی روٹی نہیں اچھی لگتی. اور واقعی جناب یہ جو مسلمانوں کی روٹی ہے نا یہ واقعی کمال ہے، ایک ہضم بھی تم کر سکتے ہو. 3 منزلہ گلاس ہوتا ہے لسی کا ہمارے پنجاب میں لاہور میں. آپ نے کبھی دیکھا نا باٹی جا کے دیکھے نا پہلوان بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ. 3 منزلہ لسی کا گلاس، آدھی لسی آدھا دودھ اور اتنا پیڑا بھی ساتھ ڈالیں گے جناب اندر کھوئے کا. یعنی کسی انگریز کو بتاؤ کہ تو میں تو پینے کے بعد مر جاؤں گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. ان کو تو کبھی نہیں ہوا. اور بدبختو تم کیمیکل کھاتے ہو اس لیے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. خالص چیزیں کھاؤ، مزہ لے کچھ. یہ جب سے انہوں نے ہمیں یہ آئل کھلائے ہیں نا جی، کوکنگ آئل، اس سب مسلمانوں کو کوکنگ کر دیا ہے. نہ اب ہمارے گھٹنے چلتے ہیں. کیا ہے وہ اندر ہر چیز خشک ہو گئی. تو اس لیے کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو سب سے سچا دین تھا اسلام، اس کا بھی اب حال یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کوئی 1% آدمی اپنے دین پہ چل رہا ہوگا، ورنہ ہر آدمی نے نام کا اسلام ہے، ورنہ اس نے بھی لادینیت اور دہریت اور سیکولرزم کو اختیار کر لیا ہے اور دین کو مذاق بن کے رکھ دیا. تو جب دین کے ہم قریب ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیا موت اور کیا حیات. اس لیے میں کہہ رہا تھا لیکن دنیا بڑی بے دین ہو گئی. خدا کے بھی منکر بن گئے، نبی پاک کے بھی منکر پیدا ہوئے، صحابہ کے بھی منکر پیدا ہوئے، اہل بیت کے بھی منکر پیدا ہوئے، اولیاء اللہ کے بھی منکر پیدا ہوئے، فقہا کے بھی منکر پیدا ہوئے، ائمہ محدثین کے بھی منکر پیدا ہوئے، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں. ڈنڈے کا انکار کون کرے؟ جب ڈنڈا لگے سر پھاڑ دے اس کا کوئی انکار کرے گا؟ مسئلے کا انکار کرے گا.
ہاں مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار تو کرتے ہیں لیکن موت کا نہیں کرتے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں. ہاں وما نحن بمبعوثین. لیکن اب شان دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ موت تو سب پہ آتی ہے. موت مومن پہ بھی آئے گی اور موت جو ہے وہ کافر پہ بھی آئے گی، لیکن دونوں کے موت کا فرق ہے. جب ایمان والے پہ موت آتی ہے، جب مومن کامل پہ موت آتی ہے، جب اللہ کی توحید کے علم بردار پہ موت آتی ہے. قرآن خود کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ جم گئے. یہ نہیں کہ کبھی قبروں پہ سجدہ، کبھی کعبے میں خدا کو سجدہ، کبھی ملتزم پہ کھڑے ہو کے یا رب البیت، اور کبھی یا شیخ شیئا للہ. نا اللہ فرماتا ہے میرے مومن وہ ہیں جو میری ربوبیت میری الوہیت کے اقرار کے بعد اس پہ جم جاتے ہیں. ثم استقاموا. اس لیے حضرت صہیب کو جب پھانسی چڑھانے لگے تو کافروں نے پوچھا کوئی تمنا ہے؟ اس نے کہا اگر اجازت دو تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں. انہوں نے کہا پڑھ لو. آپ نے نماز پڑھی اور فرمایا کافروں مشرکو، اصل بات یہ ہے میرا دل تو کہتا تھا کہ نماز لمبی کر کے پڑھوں، لیکن میں نے سمجھا تم کہو گے موت سے ڈر گیا ہے. مومن موت سے کبھی نہیں ڈرتا ہے. انہوں نے کہا بس اصل بات یہ ہے کہ مر تو جانا ہے نا، لیکن موت آئے تو ایمان پہ آئے. اس لیے قرآن کہتے ہیں ثم استقاموا، پھر اس توحید کے عقیدے پہ، خدا کی ربوبیت کے اقرار پہ، الوہیت کے اقرار پہ جمے رہے. جم گئے، پہاڑوں کی طرح جم گئے کہ کافروں نے زور لگا لیا، لیکن بلال اسی احدن 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 کے نعرے پہ ٹکا رہا. اس کی ماں کو لے آئے نا، حضرت بلال کی ماں کو لے آئے بلال کے پاس امیہ، اور نے کہا بیٹے کو سمجھاؤ، میں مار مار کے مار دوں گا، مر جائے گا. اس کو کہو چھوڑ دے کلمہ. کیا ہے ہر وقت احدن احدن سناتا ہے، ہمیں جلاتا رہتا ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے نبی جیسے بھی ہو. اللہ اکبر. یہ تو ہم بدقسمت ہے نا کہ ماؤں کو چھوڑ دیا ہے، بیویوں کے جوتے اٹھا رہے ہیں. فکر نہ کرو، جو ماں کی بے عزتی کرے گا نا اسی طرح ذلیل ہوگا. اللہ نے فرمایا تیرے مقدر میں اگر ماں کا جوتا اٹھانا نہیں ہے نا تو تمہیں تمہاری بیوی کے جوتے اٹھواؤں گا. اور یتیم بچوں کی طرح بیوی کے پیچھے ایسے چلتے ہیں با ادب ہو کر جیسے ماشاء اللہ ہے انتہائی فرما بردار اور غلام جا رہا ہے. ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں. ہو جی وہ میری وائف انتظار میں ہوں گی. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، جاؤ طواف چھوڑ دو، ہر چیز چھوڑ دو، وائف تو انتظار نہ کرے نا. اللہ اکبر. ماں آگے سرانے بیٹھی. حضرت بلال کو ہوش آیا جب پتھروں پہ، گرم پتھروں پہ لیٹا ہوا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے. اللہ اکبر. ماں نے ایسا ایسا کہا، اس نے کہا بلال تمہیں پتا ہے کہ مسلمان تو میں بھی ہو چکی ہوں، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن دشمنوں سے جان بچانا بھی ضروری ہے. تم جھوٹا موٹا اقرار کر کے جان تو بچاؤ نا اپنی. یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا امیہ. حضرت بلال کو ہوش آیا، دیکھا، کہنے لگے اماں آج مجھے یقین آ گیا ہے کہ مکے کا کفر بلال سے ہار گیا، شکست کھا گیا. دیکھا نہیں آج ساری دنیا کا کفر کیوں ناچ رہا ہے اسلام کے خلاف. مسلمان تو بیچارہ ایک آئینہ کوئی نہیں بتاتا.
وہ تو اللہ کے بندے برگر تمہارا کھاتا ہے، پیپسی تمہاری پیتا ہے، کوکا کولا تمہارا پیتا ہے، پیزا تمہارا کھاتا ہے، وہ تو بیچارہ یہ پراٹھا بھی نہیں بنا سکتا، تو اس سے کیوں ڈرے ہوئے ہو اتنا؟ حضرت بلال دیکھیں، ایک حبش کے رہنے والا، کوئی پڑھا لکھا نہیں، کوئی یونیورسٹی سے اس نے ایم اے کی ڈگری حاصل نہیں کی، کہتا ہے اماں معلوم ہوتا ہے امیہ اور قریش مکہ کے سردار بلال کے مقابلے پہ ہار گئے۔ ماں بیچاری وہ بھی بھولی باری، اس نے کہا بیٹا کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، عقل ٹھکانے ہیں، وہ کیا ہار گئے؟ اس نے کہا اماں اگر ان میں طاقت ہوتی تو میری ماں کو سفارشی لاتے، تو یہ جو لے آئے ہیں تو ہار گئے نا۔ اور ان کو کہہ دو کہ بلال کو ٹکڑے کر دیں، میرے ایک ایک بال سے بھی احدن احدن کی آواز آئے گی، اور ان کو کہیں کہ جو مرضی آئے ظلم کریں، جتنا ظلم کر سکتے ہیں کریں۔ اب اندر توحید آ گئی ہے، میں نہیں توحید کو چھوڑ سکتا، نہ ایمان سے کہیں آخر بلال جیت گیا یا کافر جیت گئے؟ اس لیے جب مکہ فتح ہوا نا، حضور نے کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور نعرہ مار اللہ اکبر کا، اذان دے اللہ اکبر۔ کافر جو کھڑے تھے نا قید ہو کے، ایک دوسرے کو کہنے لگے دیکھا آج کالا کوا کعبے پہ چڑھ گیا، وہ جل رہے تھے نا بیچارے، کہتے ہیں کالا کوا، کہتے ہیں حضور کو بھی آج بلال ہی ملا تھا، کسی اور کو نہیں بھیج دیا، کسی قریشی کو بھیج دیتے، ابو بکر عمر کو بھیج دیتے، بلال کو بھیجا ہمیں جلانے کے لیے۔ اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، یہ وقت نہیں دیکھا اس نے۔ لیکن میرے نبی کا فیصلہ جو تھا وہ سن لو مسلمانوں، اس پہ تم نے کبھی غور نہیں کیا۔ نبی نے بلال کو کعبے پہ کھڑا کر کے غلاموں کو اونچا کر دیا کہ اسلام پر غلامی کا عیب لگانے والا دیکھو غلام کی شان۔ آج مدنی نے غلاموں کو اونچا کر دیا، میرے مدنی نے بلال کو کعبے پہ کھڑا کر کے فیصلہ کر دیا کہ ہمارے ہاں گورے کالے کی کوئی تمیز نہیں، آج کالا اوپر کھڑا ہے، قریش نیچے کھڑے۔ اور میرے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ مسلمان کی عظمت کعبے سے بھی زیادہ ہے، کہ کعبہ نیچے ہے، مسلمان پاؤں رکھ کے چھت پہ کھڑا ہے۔ یہ تو میرے نبی کی عالمی اعلان تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں، ولا لأحمر علی اسود، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ساتھ۔ جو متقی ہوگا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ موت کا کوئی ممکن نہیں۔ اب موت جب مومن کو آتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایمان پہ موت دے، دل سے دعا کر لو مسلمانوں، موت تو آنی ہے نا، دعا کر لو کہ جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے میں نے دیکھا ہے اپنے والدین کو الحمدللہ، والد کو، والدہ کو، میری والدہ بہت ضعیف تھی، چلنے پھرنے سے قاصر تھی، تو میں عصر کو جب نکلا تو میں عشاء کے بعد پھر واپس جاتا تھا نا، جیسے عصر کو آ گیا تو مغرب کے بعد درس ہو گیا ہے، درس میں بیٹھ گئے اور چلے گئے، تو مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا عشاء کے بعد دیر نہ کرنا، جلدی آنا۔ مجھے کوئی پتہ نہیں، بخار تھا ان کو، تکلیف تھی، میں نے کہا اسی لیے فرما رہی ہیں، شاید کوئی دوائی لانی ہوگی۔
یا ڈاکٹر کو بلانا ہوگا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں جلدی آؤں گا. تو حضرت مولانا الیاس صاحب تھے, حضرت مولانا ادریس صاحب انصاری رحمت اللہ علیہم, اب تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, وہ بھی ہمارے بزرگ تھے. اور الیاس صاحب کو تو ہم دادا کہتے تھے, وہ تو ہمارا اتنا محبت تھی, پیار تھا. اور کیا اللہ کا بندہ تھا, روزانہ قرآن کی ایک قرآن روز کی منزل تھی ان کی. 30 بارے روز قرآن پڑھتے تھے. میں کئی دفعہ کہتا دادا سو جاؤ, تھک گئے اب تو سو جاؤ. کہتے مکی صاحب قرآن سونے نہیں دیتا, کیا کرو, جب تک ختم نہیں ہوگا نیند آتی نہیں. اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے, جب تک قرآن پورا نہیں ہوگا مجھے نیند نہیں آئے. اللہ اکبر. میں ساتھ لے کے گیا, میں نے کہا والدہ کو تکلیف تھی, ان نے فرمایا تھا کہ جلدی آئیں تو پہلے گھر جاتے ہیں تو والدہ کو دیکھ لیتے ہیں, ان کو شاید کوئی دوائی کوئی چیز چاہیے, پھر بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب آئے ہم نیچے تھے, سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گھر میں جانا ہوتا تھا, تو آواز آ رہی تھی زور سے لا الہ الا اللہ. تو مجھ سے پوچھے کون ذکر کر رہا ہے, میں نے کہا آواز تو والدہ کی. انہوں نے کہا یار آپ کہتے ہیں وہاں بیمار ہے, بیمار کی آواز ایسے ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی ان کو بخار تھا. میں اوپر گیا تو انہوں نے اشارے سے مجھے بلایا, کہا ساتھ بیٹھ جاؤ بیٹا, میرے کلمے کے گواہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. اور ہمارے ساتھی دوست بے تکلف ساتھی جو تھے, قاری حماد اللہ مرحوم مسجد ساجدین بلیک برن لندن میں نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے میں سر رکھا اور اللہ کے حوالے ہو. مومن کی موت ہے نا. قاسمی صاحب ہمارے ساتھیوں میں تھے, بھائی تھے ہمارے. مجھے قریبی آدمی نے بتایا کہ جب آخری وقت تھا لاہور سے ڈاکٹر بلائے گئے, انہوں نے اپنے ماتحت سے کہا کہ جلدی انجیکشن تیار کرو, قاسمی صاحب کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے. تو قاسمی صاحب نے کہا ڈاکٹر چھڑ انجیکشن, بہ جائے تھے کہا انجیکشن لانا ہی, بہ جا. تو بیٹھ گئے, ایسے داڑھی پکڑی اور کہا اللہ میاں تیرے نبی اور تیرے صحابہ اور تیری توحید پہ کبھی بےایمانی نہیں کی. لاکھ گناہ کیے ہوں گے لیکن تیری توحید کو نہیں بیچا, دین محمد کو نہیں بیچا, صحابہ کی عظمت پہ کبھی سودا نہیں کیا. اب تیری مرضی ہے, خاتمہ ایمان پہ کر. اور سب سے کہا میرے کلمے کے گواہ ہو جاؤ, لا الہ الا اللہ, پورا ختم. تو دعا کرو ایمان آئے, موت ایمان پہ آئے. اور یہ مبارک خوش خبری ہے میرے مدنی کی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ آخر وقت میں اگر آخری کلمہ یہی لا الہ الا نکلا, سمجھو الحمدللہ منزل بیڑا پار ہو گیا. اور یہ کیسے نکلے گا؟ تم تو سارا دن گانے دیکھتے ہو, فلمیں دیکھتے ہو, تو لا الہ الا اللہ کہاں یاد آئے گا؟ تم تو ماشاءاللہ ویڈیو پرنٹ پہ بیٹھے رہتے ہو, نماز پڑھو تمہارے سامنے تو وہی تصویر ہوتی ہے, تو لا الہ الا اللہ کہاں سے یاد آئے گا؟ یہ تب یاد آئے گا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, وضو ہے نہیں ہے, گھر میں ہو سفر میں ہو گاڑی میں, ہر وقت لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہی وہ کلمہ ہے ایمان سے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ اسی کلمے سے ملا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بزرگوں کے پاس اسی پہ زور ہوتا ہے, ابھی کلمے پہ زور ہوتا ہے. تو جب مومن کی موت آتی ہے تو منظر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل, اللہ اکبر. یہ نہیں فرمایا, یہاں لفظ کیا ہے؟ تتنزل, تشدید ہے. اور جب تشدید ہو تو مانا بار بار اترنا. تتنزل علیہم الملائکہ, ملائکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے. دیکھ رہا ہے مومن اور وہ اس سے باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا
کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کا کوئی ڈر نہ کرو، پیچھے کا بھی غم نہ کرو، تیرے بچوں کا بھی خدا حافظ ہے، تیرے سب معاملات اللہ کے سپرد ہیں، ان کا بھی غم نہ کر، اور آگے کا بھی ڈر۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ توعدون، اور کہتے ہیں تمہیں مبارک دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا اللہ نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، تیرے لیے جنت تیار ہے، غم نہ کر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں کہ مومن اب موت کا وقت تو آ گیا ہے، کیا لوٹنا چاہتے ہو دنیا میں؟ اللہ سے معافی مانگے، اجازت مانگے، وہ کہتا ہے نہیں چھوڑو یار، ایک مصیبت سے نکل کے آیا ہوں، مجھے اللہ کے پاس لے جاؤ، چھوڑو دنیا دنیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ عبد خیرہ، اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہو تو آپ کی عمر طویل کر دیں، اور ہمارے پاس آنا چاہو تو پھر وقت مقرر پہ جی اپنا اسرائیل بھیج دیں۔ حضور باپ بھی فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس بندے نے پھر کیا چنا؟ حضور نے فرمایا اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو چن لیا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ عبد سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، اذن لن تختارنا، اب حضور ہمیں پسند نہیں کریں گے، اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے حضور دعا مانگ رہے ہیں اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی موت کا یہ عالم ہے، اور کافر پہ جب موت آتی ہے اس کا منظر اللہ نے ان آیات میں بیان کیا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کافر پہ جب موت آتی ہے عذاب کے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہائے اللہ میاں مجھے واپس جانے دو دنیا میں۔ اب اس کے سامنے موت آ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میرا اللہ مجھے واپس جانے دو تاکہ واپس جا کے میں اچھے عمل کروں گا جو میں نے چھوڑ دیے تھے، میں عقیدہ بھی درست کروں گا، عمل بھی درست کروں گا، لیکن حکم ہوگا کہ اللہ خبردار اب ہمارا فیصلہ نہیں بدلتا ہے، مرنے کے بعد تو واپس نہیں جا سکتے دنیا میں، ختم دنیا۔ اس لیے حرف کلا زجر کے لیے آیا، تنبیہ کے لیے آیا، توبیخ کے لیے آیا۔ کلا ہرگز نہیں، کیا کہتے ہو واپس بھیج دے؟ انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ فرماتے ہیں یہ تو بس ایک بات ہے جو کہتا چلا جا رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یاد رکھیں کبھی ورا بمانے امام بھی ہوتا ہے، کبھی ورا بمانے خلف بھی ہوتا ہے، اور برزخ کا معنی حائل، جو دو چیزوں کے درمیان میں حائل ہو اس کو برزخ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دوسری مقام پہ فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے فرمایا دیکھو کیسے دو دریاؤں کو ملاتا ہوں، ادھر میٹھا دریا ہے ادھر کڑوا دریا ہے، درمیان میں نے برزخ حاجز رکھ دیا ہے، پانی میٹھا کڑوے میں نہیں ملتا، کڑوا میٹھے میں نہیں ملتا ہے، اپنی اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں۔ اچھا خدا کی شان ہے کبھی طوفان بھی آ جائے میٹھے دریا میں تو اس کے اوپر گزر کے واپس چلا جائے گا، اور کبھی کڑوے میں طوفان آئے میٹھے کے اوپر چڑھ کے پھر واپس چلا جائے گا، ملے گا نہیں۔ مرج
البحرین، یہ کئی مقام پہ ہے، جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے مقام پہ بھی ہے، اسی طرح ان کے بنگلہ میں اراکان کے مقام پہ بھی ہے، اور بھی کئی برما کے علاقے میں بھی مقام ہے، وہاں بھی دریا ملتے ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، برزخن، ایسا پردہ ہے جو نظر بھی نہیں آتا۔ اچھا اگر آپ غسل کریں، ادھر سے غوطہ لگائیں، ادھر چلے جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن پانی نہیں ملتا۔ اللہ نے فرمایا تیرے مرنے کے بعد تیرے اٹھنے تک یہ دنیا اور آخرت کے درمیان میں جو عالم ہے، اسی کا نام عالم برزخ ہے، یہ حاجز ہے۔ اب تم واپس نہیں جا سکتے ہو۔ من مات قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے، اور وہ پھر جس دن اٹھے گا پھر بھی عالم آخرت میں جائے گا، دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو رجعت کا سوال جو ہے وہ کافر کرتا ہے، لیکن مومن وہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ میاں الحمدللہ، دنیا کے محن سے تو نے چھڑا دیا ہے۔ اور موت کیا ہے؟ اسی لیے بات بزرگ کہہ دیتے ہیں بابا موت تو ایک پل ہے نا، جو ایک حبیب کو حبیب سے ملانے والی ہے، موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تو پل گزرنا ہے نا، موت تو آنی ہے، سب پہ آنی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی پہ موت نہ آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن دعا یہ کریں کہ اللہ موت کے وقت میں ہر فتنے سے بچا، ہر ابتلا سے بچا، اور آخری کلمہ ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس جس کو یہ کلمہ نصیب ہو گیا انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت پہ یقین ہے، اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں، یقین رکھیں کہ مسلمان بنایا ہے تو مسلمانوں اسلام پہ موت دے گا۔ اللہ کی رحمت ہے، اس کی رحمت میں بلا کیا کمی آ جائے گی؟ ایک بزرگ تھے عرفات میں بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، اللہ میاں اگر میرے بخشنے سے تیری بخشش میں ذرا کوئی کمی آتی نا میں نہ مانگتا۔ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ میاں اگر آپ مجھے بخش دیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی بخشش میں رحمت میں کوئی دھیلے کی بھی کمی نہیں آئے، اسی لیے تو مانگ رہا ہوں۔ کوئی آپ کی کمی ہوتی ہو، نقصان ہوتا ہو تو نہ دو مجھے، تو جب آپ کا نقصان نہیں ہوتا اور میرا بھلا ہوتا ہے تو کیوں نہ دو؟ ان کی باتیں عجیب ہوتی ہیں۔ ایک اور اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ عرفات کے میدان میں اکیلے بیٹھے تھے، رو رہے تھے اور دعا بھی مانگ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اللہ میاں اگر آپ نے مجھے جہنم میں بھیجا تو شیطان آپ کا دشمن خوش ہوگا اور آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ کو دکھ ہوگا، اور اگر آپ نے مجھے جنت میں بھیجا تو حبیب خوش ہوگا اور دشمن نامراد ہوگا۔ تو اپنے دشمن کو نامراد کرو، مجھے جنت دو، مجھے کیوں خامخواہ پریشان کرتے؟ اللہ والوں کی باتیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم تو بس ایسے رہ گئے نا بدقسمتی سے، نہ ہمیں کوئی اللہ والا ملا، نہ کوئی صاحب نظر ملا، نہ کوئی صاحب بصر ملا، نہ کوئی صاحب بصیرت ملا۔ بس جو ہے یہ بھی شکر کرو، پتہ نہیں آنے والے دور میں یہ بھی نہ ملے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا ان کی آپ بھی کی، تو انہوں نے لکھا کہ شیطان کا ایک یہ بھی حملہ ہوتا ہے کہ وہ دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یار مولوی مکی کی خدمات تو بڑے ہیں لیکن مولوی خیر محمد صاحب کہاں اور مولوی مکی کہاں۔ ان کا یہ بھی حملہ ہوتا ہے شیطان کا، تاکہ اس سے جو دین کا فائدہ ہو رہا ہے اس سے نفرت دلا دو۔ انہوں نے کہا ورنہ اگر کوئی تابعی صحابی نہیں بن سکتا، اگر کوئی صحابی نبی نہیں بن سکتا، کوئی غیر ولی نہیں بن سکتا، تو ہر آدمی اس مقام پہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جو ہے یہ بھی شکر کرو کہ غنیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے جی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کا واقعہ جو ہے بڑا اہم ہے، لیکن قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں تو عشاء کی 4 رکعتوں کا ذکر بھی نہیں ہے۔
قرآن میں تو مغرب کی 3 رکعتوں کا بھی ذکر نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہے کہ جو بھی اہم واقعہ ہو وہ قرآن میں ہو؟ حدیث کے منکر ہو تم. جو منکر حدیث ہو وہ تو یہ بات کہہ سکتا ہے. اگر تمہارا حدیث پہ ایمان ہے اور تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پیغمبر کی بات جو ہے وہ اتنی سچی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس پہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو حضور فرمائے وہ سچ ہے پکڑ لو، تو جب حضور نے فرما دیا، حدیث میں موجود ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے، تو یہ کہا کا عقل ہے کہ جی قرآن میں ذکر نہیں ہے. قرآن میں تو یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ دو. قرآن میں تو یہ بھی ذکر نہیں کہ چاندی کتنا ہو تو زکوٰۃ دو. یہ بھی ذکر نہیں کہ 10 لاکھ روپیہ میرے پاس ہو تو کتنے % زکوٰۃ دوں. اللہ کے بندے، قرآن میں تو یہ باتیں نہیں ہیں. قرآن تو ایک عالمی نظام ہے، وہ تو اشارات دیتا ہے. تفصیل بتانے والے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معوذتین 3 کل جو ہے مکی صورتیں ہیں، جبکہ یہ مدنی واقعہ ہے. تو یہ تو کئی دفعہ 2 دفعہ اتری ہیں، مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں. آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ عجیب سوال پوچھتے ہیں جن کا نہ کوئی تعلق ہوتا ہے نہ کوئی عقل ہوتا ہے. ترجمے والا قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں اگر اس میں قرآن کے لفظ لکھے ہوئے نہیں ہیں، پھر تو پڑھ سکتے ہیں. اگر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے تو نہیں پڑھ سکتے، یعنی چھو نہیں سکتے. یاد ہے تو پڑھ لو. حضرت خضر زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ آپ کو تکلیف کیا ہے آخر حضرت خضر؟ نہیں، مجھے یہ بتاؤ، چلو زندہ ہے کیا کرو گے؟ مر گئے ہیں اٹھا لو گے؟ نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ مسئلہ تو وہ پوچھا جائے نا جس کی وجہ سے ضرورت ہو بندے کو. حضرت خضر کے بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں زندہ ہیں، بعض فرماتے ہیں مردہ ہیں، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ مردہ ہیں. باقی اللہ عالم. یہ ایسے معاملات ہیں جن کا نہ ہماری قبر سے تعلق ہے نہ حشر سے تعلق ہے، تو بلا وجہ اسی تلاش میں پھر رہے ہیں، حضرت خضر کو ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی باتیں تم نے ساری عمل کر لی ہیں، باقی خضر رہ گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ساتھ پڑھنے سے بعد شرک فرماتے ہیں. جو شرک فرماتے ہیں ان سے پوچھے، میں تو شرک نہیں فرماتا، یہ تو قرآن ہے، حدیث ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور بعض جگہ آتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس میں کیا ہے کہ ساتھ ملا کے پڑھنے سے شرک ہوتا ہے؟ تم جب بات سمجھتے نہیں ہو تو اس میں دخل کیوں دیتے ہو؟ کہ اگر جز اول پہ اکتفا کرے اور جز ثانی پہ ایمان نہ ہو تو کافر ہو جائے گا. جز ثانی پہ اکتفا کرے، جز اول پہ ایمان نہ ہو تو کافر ہو جائے گا. لا الہ پہ ایمان ہو، آگے الا اللہ اس بات نہ کرے تو کافر ہو جائے گا. یہ باریک باتیں ہیں، علماء کی باتیں ہیں. خدا کے لیے تمام لوگوں میں کیوں پوچھتے ہو؟ اپنا دماغ بھی خراب کرتے ہو، لوگوں کا بھی. یہ تو علمی باتیں ہیں کہ توحید تب ہوگی جب نفی بھی ہو اس بات بھی ہو. صرف نفی پہ مر گئے تو مارے گئے، اس بات ہے لیکن نفی نہیں کرتا تب بھی مارے گئے. کہتا جی محرم شریف میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، 2 ہاتھ 4 بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں. حضور کی حدیث مبارک ہے کہ کسی مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرنے سے تمہاری نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے خشک درخت کے پتے آندھی میں گر جاتے ہیں. اب تمہاری مرضی، جو نماز پڑھا ثواب کٹھا کیا، گپ شپ مار کے اڑا کے گھر چلے گئے. بہت سارے لوگ ہیں جو حرم میں کہا مار مار کے ہنستے ہیں. انتہائی گستاخی ہے، انتہائی بے ادبی ہے. حضور نے فرمایا کہ لو کنتم تعلمون ما علمت، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے تمہیں پتہ ہوتا لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، تم تو ہنسنا بھی چھوڑ دیتے اور رونا ہمیشہ روتے رہتے. یہ بابا نماز کے لیے نہیں آتے، ان کو ملنے کے لیے یہ پکنک پوائنٹ ہے، میٹنگ پوائنٹ ہے کہ یار حرم میں آ جانا، بس وہیں مل لیں گے. یہاں بیٹھ کے سارے قصے کہانیاں، بیوی بچے، حال حوال
اور اس کے بعد کون سی فلم دیکھی آج کل، کون سا نیا ویڈیو کون سا آیا ہے، سی ڈی کون سی چل رہی ہے، یہ سارے معلومات یہاں ایک دوسرے کو مہیا فرماتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ماشاءاللہ نمبر دیکھو تو 4.5 نمبر کی اینک لگی ہوئی ہے، لیکن فلم پہ 3 گھنٹے آنکھ پلک نہیں جھپکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یار کبھی اسی فلم کو دیکھتے دیکھتے مر گیا تو کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا ہے؟ بھی موت کا تو کوئی پتہ نہیں نا۔ کتنے لوگ ہیں دفتر آئے کرسی پہ بیٹھے ختم۔ ایک میاں بیوی پاکستان سے آئے، احرام بیگ میں رکھ دیا، جہاز والوں نے بیگ لے لیا، بغیر احرام کے مکے آ گئے، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے ان کا بیگ پھر ان کو جدے بھی نہیں ملا، کہیں نہیں ملا۔ ایک بکری ادا کرو، آئندہ انشاءاللہ بیگ جو ہے نا وہ ہوائی جہاز والوں کو نہیں دو گے، بغل میں رکھو گے۔ ایک بکری دم پڑ گئی، آپ عمرے پہ رہے تھے، بیگ احرام والا ان کو دے دیا تھا۔ 3 طواف اکٹھے کر لے تو بعد میں 2 رکعت ہر ایک طواف کی پڑھ لے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک شخص ولم یستغفری اجوری قدر اجرتک یجوز ان تاخذ من ماله ولكن لا يكون زائدا عنه۔ اپنے بیٹے کو مدینہ منورہ لے جانے کے بہانے پاکستان لے گیا، وہاں قتل کروا دیا۔ انا للہ، اب قیامت میں خود جواب دے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جس کو اپنے بیٹے پہ رحم نہیں آیا وہ ہماری تقریروں سے ٹھیک ہو جائے گا؟ ایسے شقی بھی ہوتے ہیں نا، اپنی اولاد کو قتل کروا دیں۔ صبرہ سے واپس آئے، ہمارا جانا جدے کا تھا، لیکن بس والا مکہ جدہ کہہ رہا تھا، بیٹھ گئے۔ بہرحال آپ پہ دب نہیں پڑتی چونکہ آپ کی نیت مکے کی نہیں تھی۔ شیعہ کا کون سا فرقہ؟ آپ منہاج السنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لے لیں، اس میں انہوں نے تمام قسمیں بیان کی ہیں شیعہ کی، تقریباً 300 سے بھی زیادہ قسمیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کی دوسری اذان جو ہے وہ نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی، ہاں چونکہ حضرت عثمان سے جن کو بغض ہے وہ ان کی اذان بھی نہیں مانتے۔ ہم تو خلیفہ راشد کے عمل کو سنت سمجھتے ہیں۔ بغیر رفع یدین کے نماز ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، کیوں نہیں؟ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ میں ریاض سے مکہ آیا ہوں، مجھے مکے میں 5-6 دن رہنا ہے، آپ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اپنے بال خود کاٹ لیں، بالکل جائز ہیں۔ خواتین کے لیے بھی وہ اپنے بال خود کاٹ لے یا خاوند کاٹ دے۔ طواف اپنے لیے کریں، عمرہ بھی اپنے لیے کریں، کر کے جس کے لیے چاہیں دعا مانگیں، اللہ ثواب دے دیں۔ اگر عصر کی نماز قضا ہو گئی تو 1-1.5 گھنٹے بعد یا مغرب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب سے پہلے تک تو قضا ہوتی نہیں، یعنی اور دن کی قضا تھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ آج کل جو موبائل ٹیلی فون ہیں ان کی سکرین پہ بھی قرآن لکھا ہوتا ہے، ان کو حمام میں لے جائیں؟ بالکل نہ لے جائیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ گانے کے بجائے قرآن کی آیت لگا دیتے ہیں، یعنی جب کال آئے گی تو گھنٹی نہیں بجے گی بلکہ میوزک نہیں ہوگا، قرآن کی آیت، یہ بھی ناجائز ہے۔ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ منع ہے۔ ہم نے کہا یہ قرآن کی توہین ہے کہ اس کو گھنٹی کے بجائے استعمال کیا جائے۔ اگر میں نے فجر کی اذان سے پہلے طواف شروع کیا اور فجر کی اذان کے بعد میرا طواف ہو گیا، اب اگر طواف کے 2 رکعت پڑھوں، 2 رکعت پڑھ کے پھر 2 رکعت سنت پڑھ لو، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ دوسرے کو گالیاں دینا بالکل منع ہے، منافق کی علامت ہے۔ اذا خاصم فجر، اگر حج کے دنوں میں
احرام کی حالت میں کسی کو احتلام ہو جائے تو مجبوری ہے اٹھ کے غسل کر لے، اسی احرام کو دھو کے پہن لے۔ کہ حضور نماز میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من المعصم والمغرم وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا بھی مانگتے تھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ بھی مانگتے تھے، جو مرضی ہے مانگو۔ حالات آتے ہیں وہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہے دکان کا کرایہ بھی میں دیتا ہوں، ہر چیز میری ہے، کفیل سال سے 2000 ریال لیتا ہے، وہ حلال ہے، اس کے نام پر ہے یا تیرے نام پر ہے؟ قانونی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ اس کا معاوضہ نہ لے، نوکر ہے تمہارا؟ نہیں، ملازم ہے تیرا۔ کل کو کوئی اگر بات بن گئی تو وہ پکڑا جائے گا، تم تو نہیں پکڑے، تم تو جی میں سے نوکر ہوں جی، پکڑو دو۔ کتنے چالاک ہیں، دوسرے کو پکڑوانے کے لیے راضی ہیں لیکن وہ پیسے نہ لے کیوں نوکر ہے تمہارا؟ عجیب بات ہے بھائی، قانونی ذمہ داری ہے، کاغذات ہیں، سجل تجاری ہے، ان کی فیسیں ہیں، وہ کیوں گھر سے بھرے آخر؟ گروی پر 2 سال کے لیے لینا جائز ہے، جبکہ 2 سال کا کرایہ مجھے نہیں سمجھ آیا کیا مطلب ہے گروی پر 2 سال؟ گروی پر دیا جاتا ہے، لیا تو کبھی نہیں جاتا گروی پر۔ یہ تو ہوتا ہے کہ بھائی مجھے 2 لاکھ قرضہ دے دو، میرا مکان اپنے پاس گروی رکھ لو، تاکہ اگر میں وقت پہ پیسے نہ دوں تو میرا مکان بیچ کے تم پیسے لے لینا، باقی بچیں تو مجھے دے دینا، کم ہوں تو مجھ سے لے لینا۔ تو گروی پر یا رہن پر چیز رکھی جاتی ہے، لی تو نہیں جاتی۔ 3 طالب علم کے ماموں فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ روز محشر میں ہم کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ بدھو کے نام سے۔ جو تمہارا نام ہے اسی نام سے پکارا جائے گا، باپ کے نام سے پکارا جائے گا اور کس کے نام سے؟ ان کو دماغ میں خلل ہے، قیامت میں ماں کے نام سے پکارا، اور ماں کے نام سے نسب نہیں ہوتا، باپ کے نام سے ہوتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، قرآن کا مسئلہ ہے، کیا جاہلوں والی بات 100 دفعہ پوچھ کے قیامت میں کہ ماں کے نام سے کیوں ماں کے نام سے پکارا جائے گا؟ مجھے خواب نہ سنایا کرو، خام خواہ خواب سن سن کے بندہ اسی طرح بگڑتا ہے، پھر تیر بن جاتا ہے۔ یہ جو تم نے خواب لکھا ہے نا، میں لوگوں کو بھی سنا دوں، سمجھیں گے میں مقام پہ پہنچ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے تمہارا معدہ خراب ہو،